ہے یہ کومل تو ابھی ہفتے بھی نہیں گزرا آئی تھی اسپتال سے۔ سمجھ نہیں آ رہا جب سے اس گھر میں آئے ہیں کومل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے۔ میں بے حد پریشان ہوں۔ خدیجہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا اور انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے امی کچھ نہیں ہوگا کومل کو، سمی نے مضبوطی دکھائی۔ ہاں حوصلہ رکھیں بہن، اللہ پاک کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں بھی خدیجہ بیگم کو دیکھ کر بھیگ گئیں، کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھی، ان کو معلوم ہے اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ خدیجہ بہن میں نے بہت بار سوچا آپ کو سب کچھ بتانے کا کہ اس گھر کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہر بار خود ہی چلے جاؤ گے، خالدہ بیگم نے کہا۔ سمی اور خدیجہ بیگم ان کی بات حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ بیٹا یہ جس گھر میں آپ لوگ رہ رہے ہو نا، اس گھر کے بالکل بکنے کی چانس نہیں ہے۔ بکنے سے پہلے یہاں اشرف صاحب کا خاندان رہتا تھا، لیکن وہ لوگ بے حد عجیب تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے اور نہ ہی ان کا میل ملاپ کسی سے بڑا۔ ہمارے یہاں آنے کے کچھ عرصے بعد محلے میں ان کے خلاف چہمگوئیاں ہونے شروع ہو گئیں۔ سب کہنے لگے کہ وہ لوگ جادو ٹونا اور کالے علوم کے ماہر ہیں، اور ان کا ماننا تھا کہ اشرف صاحب کالا اور سفلی علم جانتے ہیں اور کسی پیر کو مانتے ہیں۔ وہ کالے جادو کی مدد سے لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں اور اس سے نکلنا بند کر دیتے ہیں اور بندشیں لگاتے ہیں۔ پھر اچانک ہی اشرف صاحب کے خاندان نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ جب لوگوں نے ان کو کافی دیر سے وہاں نہ دیکھا تو کچھ لوگ جو ان کو جانتے تھے اور اپنے کام بھی ان سے کروا چکے تھے، انہوں نے ان کے گھر جانا چاہا، لیکن وہاں ایک بڑا سا تالا ان کی منتظر تھا۔ ہمیں اور باقی محلے والوں کو لگا کہ شاید اشرف صاحب کہیں باہر گئے ہیں، لیکن رات کو ان کے گھر سے باتوں کی اور ہنسنے کی اور رونے کی ایک ساتھ آوازیں آئی تھیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ تالا توڑ کر ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اتنے دنوں سے ایسے بند کیوں تھے۔ سب جاننے کے لیے محلے کے کچھ بزرگ ان کے گھر تالا توڑ کر ان کے گھر گئے۔ گھر کے اندر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، وہاں کسی کے رہنے کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ ہر کمرے میں بس گھر کا سامان ہی تھا، لیکن گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ موجود کمرہ اندر سے بند تھا۔ سب نے باری باری دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ سب کو تشویش ہوئی اور ان کا تجسس بڑھ گیا، اور اپنے اسی تجسس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ سب نے مل کر دروازے کو توڑ دیا۔ آگے کا نظارہ دیکھ کر سب نے اپنے دل تھام لیے۔ کمرے میں دیوار پہ جگہ جگہ خون کے چھینٹے موجود تھے، جیسے پان کی پچکاریاں ہوں۔ کمرے کے بیچ میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی، اور اس قبر کے ارد گرد ہر جگہ دیے جل رہے تھے، اور ایک کتاب اور مری ہوئی بلی اس قبر کے اندر ایک لال کپڑے پر رکھی ہوئی تھی۔ سب لوگ یہ نظارہ دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے اور اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں گئے۔ لیکن اس واقعے کے بعد جوں جوں لوگ اس گھر میں گئے، اشرف صاحب کے خاندان کی خبرگیری کے لیے، اچانک پر اسرار حادثات کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان سب میں میرے سسر بھی شامل تھے، جو اس دادائے فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ سب باتیں انہوں نے ہی ہمیں بتائی تھیں۔ پھر اس گھر کو معلوم نہیں کس نے تمہارے مالک مکان کو بیچ دیا۔ لالچ اور کم پیسوں میں یہ گھر انہوں نے خرید تو لیا، لیکن یہاں کبھی رہنے نہیں آئے۔ گھر کو نئے اور اچھے طریقوں سے رنگ و روغن کر کے بعد میں انہیں کرائے پر چڑھا دیتے، لیکن کرائے پر آنے والے سب لوگ ڈر کر یا تو بھاگ جاتے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت رک بھی جاتے تو ان کو کوئی بڑی جانی یا تو پھر مالی نقصان ہو جاتا۔ اسی سبب سے مالک مکان کو نفع تو نہیں لیکن نقصان بے حد ہو رہا تھا۔ اب لوگوں سے پہلے جو کرایہ دار یہاں آئے تھے، ان کے 5 سال کے اکلوتے بیٹے کا بھی پراسرار طور پر انتقال ہو گیا، جس کے بعد وہ بھی اس منحوس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مالک مکان کو جب سارے پراسرار واقعات کا علم ہوا تو وہ کسی بزرگ کے پاس گئے اور اس گھر کے باندھ کروائی، جس کے بعد اس گھر میں پراسرار آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم سب نے یہی سوچ کر کہ اب کوئی پراسرار واقعہ نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی ٹھیک ہے، خالدہ بیگم نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر خدیجہ بیگم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔
وہ دروازے کے پاس والا کمرہ تو کومل کا ہی تھا، مطلب کہ بس اس سے آگے کچھ اور ان سے بولا ہی نہیں گیا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ آنٹی؟ مانتا ہوں کہ میری بہن ٹھیک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میری بہن پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ وہ میڈیکل طور پر بیمار ہے اور بس کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر سمیع ختیجہ بیگم کو اسپتال لے آیا جہاں کومل کو داخل کیا گیا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی ختیجہ بیگم اور سمیع کی ملاقات نرس نازش سے ہوئی۔ اس نے سلام کر کے کہا، ختیجہ بیگم آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سمیع بھائی نے بتایا تھا کہ آپ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا اب، اور شکریہ میرے آنے تک آپ نے میری بیٹی کو سنبھالا۔ ختیجہ بیگم نے نرس نازش سے کہا، سنبھالنا کیا ہے آنٹی جی، کل رات سے ہوش کہاں آیا ہے کومل کو؟ نرس نازش نے کہا، اچھا باتوں میں تو بھول ہی گئی، آپ لوگوں کو ڈاکٹر تنویر نے بلایا تھا۔ اتنا کہہ کر نرس نازش ان دونوں کو ڈاکٹر تنویر کے کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ کمرے میں ڈاکٹر تنویر کسی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ موجود تھے۔ سمیع اور ختیجہ بیگم اجازت لے کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر تنویر نے ان دونوں کی جانب گہرے افسوس سے دیکھتے ہوئے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ ختیجہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی خبر وہ دینے والے ہیں وہ اچھی نہیں ہے۔ کمرے میں عجیب سے سناٹا پھیلا ہوا تھا جس کو ختیجہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز نے توڑا۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کو کیا ہوا ہے اسے؟ ان کی بات سن کر لیڈی ڈاکٹر نے بے حد افسوس سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب کیسی ماں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ ان کی بات سن کر سمیع بھی حیران ہوئے بولا، کیا مطلب ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کنواری ہے؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ ختیجہ بیگم نے فقط ہاں میں سر کو جنبش دی، لیکن اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ پچھلے 3 مہینے سے جنسی تعلقات باقاعدگی سے قائم کر رہی ہے، وہ بھی نہایت ہی بھیانک طریقے سے، جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ سے خون رس رس کر خون تو بے حد کم ہو چکا ہے، نسیں بھی بلاک ہو چکی ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کا انکشاف ان دونوں پہ کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ یہ باتیں سن کر سمیع کے تو جیسے کان ہی سائیں سائیں کر رہے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں، کومل کے پورے جسم پہ کاٹنے اور نوچنے کے نشان موجود ہیں، جیسے مانو اس کے ساتھ کسی قسم کی حیوانیت ہوئی ہو، اور ایک سے زیادہ مردوں نے۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سمیع اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ختیجہ بیگم کو تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر تنویر کا رویہ سرد کیوں تھا، اب ختیجہ بیگم کو سمجھ آ رہا تھا۔ سب ان کی بیٹی کی بدکردار اور بدچلن ہی سمجھ رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ کیا تھا اس رات۔ وہ بھی دھیرے سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے پیچھے بیٹھے ڈاکٹر تنویر کی آواز سنی جو کہہ رہے تھے، آج کل کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو اسے بہت معصوم اور باکردار شریف لڑکی سمجھتا تھا، پر توبہ ہے۔ ختیجہ بیگم ان دونوں کی باتیں مزید کوئی بھی بات سن کر وہاں سے نہ جا سکتی تھی، اس لیے باہر چلی گئی۔ سمیع بھی باہر ایک کونے میں ہاتھوں میں سر رکھ کر بیٹھا تھا۔ ختیجہ بیگم بھی خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوا ہوگا۔ اسپتال میں مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے بس چند ہی لوگ وہاں موجود تھے، کیونکہ رات میں زیادہ لوگوں کو رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ پورے وارڈ میں ہو کا عالم تھا۔ کومل کے ساتھ ختیجہ بیگم ہی رکی تھی۔ کومل کو ہوش نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ICU میں ہی موجود تھی، کیونکہ اس کے دل کی دھڑکن کبھی معمول سے زیادہ تیز ہو جاتی تو کبھی معمول سے زیادہ کم، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی۔ رات کے اس پہر ایک ہی لیڈی ڈاکٹر اور کچھ نرسیں وہاں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھی۔ ختیجہ بیگم ایک بینچ پر بیٹھی ICU کے باہر ہی موجود تھی۔ اچانک کومل کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہاں بیٹھی ڈاکٹر نے اسے ہلکی سی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ کومل کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی کومل کے پاس گئی تو اچانک کومل نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھوں میں صرف سفیدی تھی۔ کومل کا چہرہ بھی عجیب اور سفید پڑ گیا تھا اور چہرے پہ سیاہ دھبے نمایاں نظر آنے لگے۔ لیڈی ڈاکٹر ابھی سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ کومل کے ہاتھ اور پاؤں میں لگی مشینیں خود بخود ہی پھٹ گئی۔
مصنوعی آکسیجن کا سلنڈر بھی بے حد خوفناک آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر اور نرسوں کی چیخوں سے گونج گیا۔ ان کی چیخوں سے کومل ہنسنے لگی اور خوفناک آواز میں کئی طرح کی آوازیں نکالنے لگی۔ اتنا شور اور چیخیں سن کر ختیجہ بیگم کے ساتھ اور بھی مریضوں کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ICU کمرے میں داخل ہو گئے اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی خوف سے ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کومل کے ہاتھوں میں جو سوئیاں لگی تھیں وہ خود بخود ہی نکل گئیں اور جہاں سے سوئیاں نکل رہی تھیں وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر کومل ہنسنے لگی اور عجیب مردانہ آواز میں چیخ کر جو اسپتال کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے ان کی ڈوریاں خود ہی کھولنے لگی۔ سب لوگ جو وہاں موجود تھے کومل کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر بے حد ڈر گئے تھے۔ کومل، ختیجہ بیگم نے چلا کر کہا، جس کے جواب میں کومل نے بھی ایک زوردار دھاڑ لگا کر آخری ڈوری بھی کھول کر خود کو مکمل طور پر برہنہ کر دیا۔ وہاں موجود کچھ مرد حضرات بھی تھے جنہوں نے کومل کو دیکھتے ہی وہاں سے باہر جانا مناسب سمجھا کہ اچانک کومل ایک بلند آواز سے دھاڑ کر برہنہ ہی ICU سے باہر چلی گئی اور پورے اسپتال میں بنا کسی لباس کے ادھر ادھر گھومنے لگی۔ پورے اسپتال میں اس وقت دہشت کا ماحول تھا۔ جوان بیٹی کو اس طرح بے لباس یہ حرکت کرتے دیکھ کر ختیجہ بیگم غش کھا کر وہیں ڈھہ گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ختیجہ بیگم اور سمیع نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ کومل کو اسپتال سے واپس گھر لے جانا ہی بہتر ہے۔ سمیع نے ڈسچارج کاغذ اسپتال سے لے لیا تھا۔ کومل بے سدھ ہی تھی۔ اتنی ذلت کے بعد بھی کومل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو جیسے پتھر ہو چکی تھی۔ سمیع اور ختیجہ بیگم کومل کو لے کر اسپتال کے داخلی دروازے پہ رکشے کے منتظر تھے کہ کینٹین والے چاچا نے کومل کو دیکھ لیا۔ وہ کومل کے ساتھ پیش آئے رات والے واقعے سے باخبر تھے۔ ختیجہ بیگم کے پاس جا کر انہوں نے سمیع اور ختیجہ بیگم کو سلام کیا۔ اب کیسی ہے کومل بیٹی بہن؟ انہوں نے پوچھا، جس کے جواب میں ختیجہ بیگم رونے لگی۔ آپ روئے مت، انشاءاللہ خدا خیر کرے گا۔ لیکن یہ کوئی بھی معمولی مسئلہ نہیں ہے بہن جی۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کومل بیٹی پہ آسیب ہے، کوئی برا سایہ ہے۔ یہ کہہ کر چاچا نے انہیں کچھ روز قبل کینٹین میں کومل کے ساتھ ہونے والا واقعہ ان دونوں کے گوش گزار کیا۔ اتنی دیر میں سمیع نے رکشہ بھی لے لیا۔ چاچا نے جانے سے قبل ختیجہ بیگم کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا اور کہا، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی راہ کو چل دیے۔ ختیجہ بیگم اور سمیع کومل کو گھر لے آئے تھے اور اب سوچ میں مشغول تھے کہ کیا کریں۔ تبھی ختیجہ بیگم نے سمیع کو وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا اور کہا، یہ ان کینٹین والے چاچا نے دیا ہے جو ہمیں اسپتال میں ملے تھے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا سمیع نے کھول کر دیکھا تو اس میں کسی روحانی عامل کا نمبر لکھا ہوا تھا جن کا نام تھا شاہ۔ امی، اس میں تو کسی عامل کا نمبر لکھا ہے تو تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ، یہ گھر، میری بچی کسی آسیب کے زیر اثر ہے۔ اس کے علاج یہ سائنسی دنیا میں نہیں ہے، روحانی علاج ہی ایک حل ہے۔ میری بچی کو دیکھو تو کیسی ہو گئی ہے، تم خود بتاؤ، کیا ایسی تھی تمہاری بہن؟ ختیجہ بیگم نے بے بسی سے کومل کو دیکھا۔ سمیع اور باقی دونوں بھائی بھی افسردہ ہو گئے۔ تب شاعری نے کہا، کیا ہو جائے گا ایک بار امی، جو کہہ رہی ہیں وہ مان لیتے ہیں نا سمیع؟ جو کچھ بھی ہو میری بہن کو بس ٹھیک ہونا ہی چاہیے۔ مجھ سے اب اور اس کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ سمیع نے بھی بے بسی سے کہا، بھائی جان آپ بھی کو جلدی ٹھیک کر دیں، وہ مجھ سے پھر سے ویسے ہی کھیلنے لگے بس۔ امن نے بھی روتے ہوئے کہا۔ بنا دیر کیے سمیع نے فوراً عامل شاہ صاحب کو نمبر ملایا اور موبائل ختیجہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ ختیجہ بیگم نے انہیں اپنی اور کومل کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل بتائی، جسے سن کر انہوں نے کچھ دیر میں ان کے گھر آنے کا کہا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد عامل شاہ صاحب ختیجہ بیگم کے گھر تشریف لے آئے۔